अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। अगर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर उमूमी नजर अगर हम डालें तो जाहिर है कि आज़ाद कश्मीर में होने वाली जो इलेक्शन कैंपेन है वो बड़ी जोरों शोर से जारी है। आज भी आपने देखा कि मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी धुआंधार तकरीर की। इसी तरह इमरान खान साहब और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जगह जगह आजाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेनिंग करती नजर आ रही है। इस इलेक्शन कैंपेन में शायद इन सियासी जमातों में जो सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं, जो उनसर काबिले गौर भी है और लम्हा फिक्रिया इसलिए मैं कहूंगी है क्योंकि एक ऐसे वक्त में जिस वक्त पाकिस्तान के जो इर्द गिर्द के हालात हैं, खुसूसन अफगानिस्तान के, और आज जिस किस्म के इंकशाफात हुए हैं भारत को लेकर, ये तमाम वो बातें हैं जिस पर ये इंतहाई जरूरी है न सिर्फ ये कि मुल्क में जो सियासी पोलराइजेशन है उसको कम किया जाए, बल्कि इवन इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान जिस किस्म की बातें और एक दूसरे को भारत के हवाले से एक तरह से एजेंट गर्दाना या भारत के लिए काम करने के इल्जाम लगाना, मेरे ख्याल से ये इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक बात है। अफगानिस्तान के हालात आप सबको मालूम है, दोहा टॉक्स के हवाले से भी आपको इल्म है कि वो जो राउंड ऑफ टॉक्स हो रहा था वो बेनतीजा साबित हुआ। अलबत्ता ये जरूर कहा गया है कि बार बार मुलाकातें की जाएंगी ताकि जल्द से जल्द इस पूरे मरहले को तेज तर किया जाए और जो नतीजा है, जो अखज करना चाहते हैं, जिस पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, वो जरूर सामने निकले। लेकिन इस तमाम बातों के अंदर अगर जो इंतहाई अहम बात जिस पर आज हम बात करेंगे अपनी इस नशिस्त में, और अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ भी कराती चलूंगी आपको, कि हमारे यहाँ पर अफगान पॉलिसी के हवाले से अगर हम देखें तो ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर वो पॉलिसी है क्या। आज आपने खुर्शीद शाह साहब को भी देखा होगा कि उन्होंने भी ये सवाल उठाया है कि हुकूमत की अफगान बारे जो पॉलिसी है उसका इल्म नहीं, पार्लियामेंट में किसी किस्म की कोई डिबेट नहीं, क्या सिविल सोसाइटी में, क्या रियासती तौर के ऊपर हम सब मिलकर इस डायलॉग का आगाज कर रहे हैं, क्या हम सबको इल्म है कि ये पॉलिसी क्या होनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो हालात अफगानिस्तान के हैं उसका असर जाहिर है कि पाकिस्तान पर जरूर पड़ेगा, पड़ रहा है। और इसी हवाले से बात करने के लिए अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूं। हमारे साथ होंगे डॉक्टर खुर्रम इकबाल हैं, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हेड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, यानी जो डिपार्टमेंट है उसके हेड भी हैं। इसके अलावा माहिर बैनुल अक़वामी उमूर भी हैं। हमारे साथ कौमी असेंबली के मेंबर हैं निसार चीमा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन इस्लामाबाद स्टूडियो। उनके साथ तशरीफ फरमा है अहमद जवाद साहब, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपका भी बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। इंतहाई अहम मामलात हैं खारजा पॉलिसी को लेकर और खारजा उमूर से मुतालिक। डॉक्टर खुर्रम, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। आज आपने ये भी देखा कि वो इजरायली सॉफ्टवेयर के हवाले से भी कि जासूसी की जाती है, उससे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले गार्डियन की ये खबर थी, उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इसको कैरी किया, और अब से कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले हमने ये भी देखा कि ये बातें भी सामने आने लगी कि नवाज शरीफ साहब ने इसको इस्तेमाल किया इमरान खान साहब के लिए जिस वक्त वो अपोजिशन के लीडर थे। अगर आप हर चीज को कनेक्ट करने की इस वक्त कोई भी चीज हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते, आपको क्या लगता है, क्या इस वक्त वो सीरियसनेस आपको नजर आती है इन तमाम सियासी जमातों में भी, या इस बारे कहीं हम कोई देख रहे हैं, कोई डायलॉग होता कि आखिर अफगान रिलेटेड हमारी पॉलिसी क्या है, या जो हालात हमारे खत्ते के हैं इस वक्त, पाकिस्तान की जो इंतहाई अहम पोजीशन भी है, उसमें पाकिस्तान को किस तरह से आगे बढ़ना है। जी नादिया, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अफगान मामले की जो संगीनी है वो तकाजा करती है कि इस वक्त तमाम तर सियासी जमातें अपने पैटी डिफरेंसेस को बालाए ताक रखते हुए अफगानिस्तान के मामले में एक कौमी पॉलिसी तफवीज करें। जहाँ तक मामला दस्कूर का ताल्लुक है अफगानिस्तान के हवाले से इंडिया में हो रहा है, पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स में हो रहा है, वो डायग्नोस्टिक डिस्कोर्स नहीं है। उसमें हम देखते हैं कि आमतौर पे तारीख पे बात की जा रही है मुख्तलिफ मसाइल पे, लेकिन उन मसाइल का हल क्या है उस पर अभी हमने बात शुरू नहीं की है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे जो अहम मसला जो हमें दरपेश आएगा और जिस पे एक कौमी इत्तफाक राय की जरूरत है वो ये कि अफगानिस्तान में इस वक्त एक प्रॉक्सी वॉर तो नागुज़ीर हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिस पे तालिबान का कब्जा हो चुका है, कईयों पर लड़ाई जारी है और कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो अभी काबुल इंतजामिया के हाथ में है। तो इस सूरत हाल के बाद, इस खाना जंगी के बाद सबसे बड़ा मसला मुहाजिरीन का। मुहाजिरीन के हवाले से
جو اس وقت کچھ تجاویز سامنے آئی ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے، خاص طور پہ فواد چودھری صاحب کا جو بیان تھا وہ میں سمجھتا ہوں حوصلہ افزا ہے، جس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اس مرتبہ ہم افغان مہاجرین کو پاکستان افغانستان سرحد پر موجود کیمپس میں بسائیں گے اور انہیں شہروں تک ان کے داخلے پر پابندی لگائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر یہ بیان پالیسی میں تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کو کئی مسائل سے بچا لے گا مستقبل میں، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے ملینز آف افغان ریفیوجیز، آپ نے اپنے شہروں کے راستے، شہروں کے دروازے ان کے لیے کھولے، لیکن پاکستان جیسا ملک جو خود بہت سے معاشی مسائل کا شکار ہے، ہم مزید مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے افغان مہاجرین کو پاکستان میں بسانے کی ایک لاجک یہ بھی تھی کہ یہ پاکستان کے گڈ ول امبیسڈرز بنیں گے افغانستان میں، لیکن وہ بھی نہ ہو سکا۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے افغانستان کی حکومت میں، افغانستان کے معاشرے میں، جن کی ساری زندگیاں پاکستان میں گزریں، لیکن گزشتہ 2 اشروں میں جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے خلاف زہر اگلا، جس طرح سے پاکستان کے خلاف انہوں نے پالیسیاں بنائی وہاں جا کے، وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ تو میرا خیال ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ افغان مہاجرین کو مینج کرنے کے لیے ہم ایرانین ماڈل کو فالو کریں، بنگلہ دیشی ماڈل کو فالو کریں، اور وہ ماڈل یہ ہے کہ اگر افغانستان سے ریفیوجی، دیکھیں مہاجرین کا مسئلہ یقیناً اگر آتا ہے تو انتہائی اہم ہوگا، بہت بڑا مسئلہ ہوگا یہ۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے کہا کہ پالیسی سرکلز میں جو بات ہو رہی ہے یا حکومت کی طرف سے جو بیان آ رہے ہیں، اس میں کہیں بھی مجھے سیاسی جماعتیں نظر نہیں آ رہی، وہ پارلیمنٹ میں کہیں ڈیبیٹ نہیں ہے۔ پہلے میں ذرا نثار چیمہ صاحب کو روکن کرنا چاہوں گی اس ڈسکشن میں۔ نثار چیمہ صاحب، کیونکہ آپ کا تعلق ظاہر ہے اپوزیشن جماعت سے، قومی اسمبلی کے آپ ممبر ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کے حوالے سے آخر ہماری پالیسی ہے کیا؟ کیونکہ یہ شکایت پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آئی ہے کہ اب تک واضح نہیں کیا حکومت نے کہ واٹ از دا پالیسی۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جو ہماری پالیسی رہی 80s میں اور 90s میں، وہ اس کے بعد جنرل مشرف نے یو ٹرن لیا، جس کے بعد جس کا بہت زیادہ خمیازہ ہماری پوری قوم کو بھگتنا پڑا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب سوویت یونین نے انویڈ کیا، افغانستان پہ قبضہ کیا، تو اس وقت 2 وجوہات کی بنا پر پاکستانی حکومت نے، پاکستانی قوم نے افغانوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک یہ تھی کہ ہمارے مسلمان بھائی تھے، اور یہ ہے کہ وہ سوویت یونین ظاہر ہے کہ وہ ظالم تھے، حملہ آور تھے، ان کے خلاف اپنے بھائیوں کی مدد کرنا ضروری تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ بھی حقیقت تھی کہ ہمارے حکمران جانتے تھے، ہماری قوم جانتی تھی کہ سوویت یونین کی منزل جو ہے افغانستان کے پہاڑ نہیں تھے، بلکہ وہ گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتے تھے۔ چنانچہ یہ جنگ جو تھی ہماری اپنی جنگ تھی، ہمارے تحفظ کی جنگ تھی۔ چنانچہ ہم نے افغانوں کی ہر ممکن مدد کی۔ امریکہ تو بعد میں آیا 2 سال بعد، اور جب پوری دنیا ان کی مدد کے لیے آئی اور امریکہ کی قیادت میں پھر یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ فرنٹ سٹیٹ ہم بنے، ہم نے یہ ہے کہ سارا وہ مینج کیا، ہم نے ان کی امداد کی، امریکہ نے یا باقی دنیا نے جو مدد کی ہمارے تھرو کی، اور یہ اس کے نتیجہ یہ نکلا۔ نہیں میری نادیہ ایک منٹ، نہیں یہ بڑا چونکہ بڑا اہم مسئلہ ہے نادیہ، گزارش یہ ہے کہ چونکہ بہت اہم مسئلہ ہے، بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے جس کا ہمارے مستقبل سے تعلق ہے، اس لیے ذرا مجھے موقع دے۔ بات یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری افغان قوم ہماری ممنون تھی۔ جس طرح کے دوستانہ تعلقات اس وقت افغانستان اور پاکستان کے تھے، نہ اس سے پہلے تھے نہ اس کے بعد ہوئے۔ اس کے بعد یو ٹرن جب جنرل مشرف نے لیا، اپنی ناجائز غیر آئینی جو صدارت تھی اس کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے امریکیوں کی نظر میں، تو اس کا یہ تھا کہ فرق یہ ہوا کہ انہوں نے یہ ہے کہ جو امریکی حملہ آور تھے ان کی مدد کی اپنے مظلوم افغان بھائیوں کے خلاف۔ ہم نے ان کو اڈے دیے امریکہ کو، اور یہاں سے پینٹاگون کی رپورٹ یہ ہے کہ 57,000 ایئر اٹیکس جو تھے افغانوں پہ جو ہوئے وہ پاکستان کے ایئر بیسز سے اڑ کے ہوئے۔ اب یہ ہے کہ جو نتیجہ یہ ہوا کہ پوری افغان قوم ہم سے بدظن ہوئی، یہاں دہشت گردی آئی، خودکش حملے ہوئے، اور یہ ہماری معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اب حالت یہ ہے کہ جب ایک حقیقت ہے، اس وقت جب امریکہ جو ہے وہاں سے رسوا ہو کر نکل رہا ہے، شکست کھا کر نکل رہا ہے، اپنے سارے لاؤ لشکر سمیت شکست کھا چکا ہے، تو اب یہ ہے کہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو طالبان کا وہاں پہ رستہ روکے، یہ حقیقت ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے یہ کہ طالبان کے ساتھ اپنے جو غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کرے،
اور اس سے پہلے جو امریکہ کی کٹ پتلی حکومتیں رہی ہیں حامد کرزئی یا اشرف غنی کی قیادت میں، ان کی ساری ہمدردیاں ہندوستان کے ساتھ رہی ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ افغان طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات نارمل کرے، غلط فہمیاں دور کرے، اور یہ ہے کہ ان کو دیکھیں کوئی ان کے سامنے رکاوٹ نہیں ہے، وہ بڑی جلدی یہ ہے کہ جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ لگتا یہ ہے کہ یہ تو سجیشنز ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کریں۔ میرا ایک بنیادی سوال تھا کہ کیا موجودہ حکومت کی افغان بارے پالیسی کے بارے میں آپ جانتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، پالیسی کون سا ہمیں قوم کو اعتماد میں لیا جاتا ہے؟ حکمران کب اعتماد میں لیتے ہیں؟ پتہ نہیں حکمرانوں کو بھی پتہ ہے کہ نہیں پالیسی کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ میں یہ ڈسکس ہونا چاہیے۔ اگر حکمرانوں کو بھی نہیں پتا پھر کسے پتا؟ اگرچہ پچھلے دنوں ایک ان کیمرہ سیشن ہوا ہے اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو بریف کیا گیا ہے، یہ کہ آرمی چیف بھی اس میں موجود تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے، تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین موجود تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی تشنگی ہے، ابھی ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں، قوم کے نمائندے ہیں، وہ تشنگی محسوس کرتے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ چیزیں آنی چاہیے کہ پالیسی کیا ہے اور کیا ہمارے سامنے ایوینیوز ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جو افغانستان کی صورتحال ہوگی اس کے براہ راست اثرات جو ہے پاکستان پہ پڑیں گے۔ جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک ان کیمرہ بریفنگ ہو گئی، لیکن یہ جو پالیسی ہے، یہ پالیسی جو تمام تر پارلیمنٹیرینز کو جو کہ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ایک ڈیبیٹ جس میں سول سوسائٹی بھی ہونی چاہیے، جس میں سب شامل ہونے چاہیے کہ ہماری ریاست کی یہ پالیسی ہوگی کیا۔ بیکاز جو خانہ جنگی کا ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر خرم اقبال بھی، ان کیس آف فال آؤٹ ہماری کیا اسٹریٹجیز ہوں گی، یہ وہ باتیں ہیں جو انتہائی اہم ہے۔ میں ایک بریک لیتی ہوں احمد جواد صاحب، تاکہ بطور حکومت کے نمائندے آپ بھی کر سکیں کہ یہ جو تشنگی کی بات کی گئی ہے، اس تشنگی کو آپ ہی لوگوں نے اور پورے پارلیمنٹ نے ریموو کرنا ہے، یہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس پر بات کرنے کے لیے رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک۔ ویلکم بیک، ہمارے ساتھ ہیں احمد جواد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، نثار چیمہ صاحب قومی اسمبلی کی ممبر پاکستان مسلم لیگ نون سے، ڈاکٹر خرم اقبال نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے اس وقت جو پالیسی ہے حکومت کی، اس پہ کیا سب آن بورڈ ہیں، وہ پالیسی سب کو علم ہے یا نہیں۔ بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے، جس تشنگی کا ذکر کیا احمد جواد صاحب، کیا آپ کو نہیں لگتا ٹھیک ہے ایک ان کیمرہ بریفنگ ہو گئی، پارٹی کے جو قائدین ہیں ان کو بلا لیا گیا، لیکن اس طرح کی ان کیمرہ بریفنگ سے بہت ساری چیزیں ضرور آپ کو پتہ چل جاتی ہیں، لیکن اس کے اوپر باقاعدہ ایک ڈیبیٹ کرنا، سیاسی جماعتوں کا اس میں شامل ہونا ایز اسٹیک ہولڈرز، اور اس میں اپنے سجیشنز دینا، اور پھر کوئی ایک کارو آؤٹ پالیسی جو کہ پاکستان کے لیے سب سے بہترین ہو، اس کی اشد ضرورت ہے ہمیں۔ دیکھیں نادیہ، میں ڈاکٹر خرم کی جو اوپینین تھی اس میں سے ایک پوائنٹ سے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، اور اسی کو میں کنیکٹ کروں گا نثار چیمہ صاحب کی ایک دو جو باتیں انہوں نے کہیں اور جو آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں، ڈاکٹر خرم نے کہا کہ ہمارے وہ اخوان مہاجرین جن کو ہم نے یہاں پہ پناہ دی اور ہم نے سوچا کہ یہ ہمارے گڈ ول امبیسڈر بنیں گے اور وہ پھر پاکستان کے خلاف زہر اگلتے رہے، اور اسی طرح سے نثار چیمہ صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے ضیاء اللہ کے دور میں، مشرف کے دور میں ہم نے اخوان جنگ میں حصہ لیا۔ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی اور کی جنگ لڑتے ہیں اور کسی اور کی سرزمین کے اوپر جنگ لڑتے ہیں تو اس کے بڑے بھیانک نتائج ہیں۔ پھر آپ کس گڈ ول کی توقع کرتے ہیں؟ آپ نے 2 دفعہ امریکہ کی جنگ لڑی ہے، چاہے اس کا پریٹیکسٹ ایک دفعہ جو ہے وہ اسلامی جہاد کا لیبل تھا اور ایک دفعہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا لیبل تھا۔ دونوں لیبل آپ کو امریکہ نے فراہم کیے تھے۔ ہم اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے بے شک کہتے رہے کہ جی کہ وہ سوویت یونین کو ہم نے روکنا تھا، سوویت یونین جو ہے اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک بھی ہو سکتے تھے۔ اب مشرف کے دور میں جو دہشت گردی کے خلاف ہم نے جنگ لڑی وہ بھی امریکہ کی جنگ تھی۔ دیکھیں، جب آپ اور افغانستان کی سرزمین کے اوپر جب وہ جنگ ہوتی ہے اور یہاں سے اس کے تانے بانے ملتے ہیں اور امریکہ کے ایجنڈے کے مطابق آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کیا توقع کریں گے؟
یہ ہے وہ ماضی کی پالیسیاں جس کے تحت ہم نے نقصان اٹھایا، صرف خسارہ اٹھایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جب ایک اور کرٹیکل سٹیج آئی ہے افغانستان کے حوالے سے، جب امریکہ وہاں سے وڈرا کر رہا ہے، تو ان دونوں لیسنز کو سامنے رکھتے ہوئے میرا یہ خیال ہے، اور اس کا برملا اظہار پرائم منسٹر اپنی تقریروں میں کر چکے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جو بریفنگز اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن اور اپوزیشن لیڈرز کو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی دے چکے ہوئے ہیں پارلیمانی کمیٹی کے اندر، ان کیمرہ بریفنگ جو آپ کہہ رہے تھے، ان سب میں یہ بات دہرائی گئی ہے کہ اس دفعہ کی ہماری جو پالیسی ہے وہ ماضی کے لیسنز کو سیکھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی ایک گروپ کے ساتھ الائن نہیں کرنا چاہیے. دوسرا، ہمیں امریکہ کے کسی ایجنڈے کو لے کر نہیں چلنا چاہیے. اس کے نتائج ہمیشہ بھیانک نکلے ہیں اور بھیانک ہی نکلیں گے. ہمیں اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے. ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے؟ ہمارا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہمارے اس کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہونے چاہیے. افغانستان کی عوام کو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ پاکستان سے کوئی ایسی انٹرفیرنس ہوتی ہے جس میں افغانستان کے اندر جو حکومتیں بنتی ہیں اس میں پاکستان کا کوئی حصہ ہوتا ہے. ہمیں اس تاثر کو دور کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی سرحدوں کو اور اپنے ملک کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس کے لیے ہمیں اپنا ڈیفنس میں مضبوط کرنا ہوگا، اپنے بارڈرز کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنی سیکیورٹی کو مضبوط کرنا ہوگا، تاکہ جو واقعات ہو رہے ہیں، چاہے وہ داسو ڈیم کی جو ہے چینی جو بس میں جا رہے تھے اس کے اوپر اٹیک ہے، یا وہ کوئی اور ایسی کوئی پروپیگنڈا جیسے کہ افغان سفیر کی بیٹی کے حوالے سے ایک جو صورتحال سامنے آئی، یا اور کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، تو ہم نے اس کے خلاف اپنے ملک کو پریونٹ کرنا ہے کہ ملک اس وقت ریجن کے اندر جو کھینچا تانی، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، یا افغانستان کی موجودہ حکومت ہے، ہم نے اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرنا. یہ ہے ہماری پالیسی، اور اس پالیسی کو پرائم منسٹر اور اس ملک کا سپہ سالار ایکسپلین کر چکے ہوئے ہیں، اور ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، امریکہ کے ایجنڈے کو لے کے نہیں چلیں گے. یہ ہے ہماری پالیسی. یہ ہے آپ کی پالیسی، بالکل ٹھیک ہے. میں اسی کو آگے لے کر چلوں گی آپ کی بات کو ڈاکٹر خرم. دیکھیں جو معاملات ہیں بالکل آپ نے بھی انیشلی بیان کیے، پالیسیز میرے دونوں مہمان بھی کہتے ہیں کہ ماضی کی پالیسیاں کیا تھیں اور وہ غلطیاں تھیں، اور اب جو ہماری پالیسی ہے اس کی ایک ان کیمرہ بریفنگ دے دی گئی ہے. I'll be very blunt about it. اس میں سیاسی جماعتیں کدھر ہیں؟ ان کیمرہ بریفنگ سیکیورٹی کی پوری بالکل صحیح بتا دی جاتی ہے آپ کو کہ کیا حالات ہیں خطے کے، کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا. بٹ ایکچولی کین یو سے ٹوڈے کہ دیز پولیٹیکل پارٹیز اپنے تہی بھی کمیشن کرتی ہیں کہ اپنے سینئر رہنماؤں کو اپنی پارٹی کے اندر بھی بیٹھ کر اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں کہ اگر یہ ہو جائے گا تو پھر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، اور پھر پارلیمنٹ کے اندر ایک پوری بحث ہونی چاہیے اس کے اوپر، ہماری کمیٹیز میں بحث ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس پالیسی کے اوپر جو بھی اس کے خد و خال ہیں، جو بھی اس کی ماڈیفائی اگر کرنا ہے تو اس میں کچھ اور سبٹریکٹ کرنا ہے، ایڈ کرنا ہے، یہ سب چیزوں میں میں نہیں سمجھتی کہ سیاسی جماعتوں کا کوئی حصہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کیا؟ نادی، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میرے دو کو پینلسٹ نے جنرل مشرف کے فیصلے پر تنقید کی، میں اس کی صرف اس میں آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ دیر. دیکھیے 2001 میں جب امریکہ پہ حملہ ہوا، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، کیونکہ کوئی دنیا کا اسلامی ملک ایسا نہیں تھا جس نے افغانستان میں امریکی انٹرونشن کو اپوز کیا ہو. تو اگر آپ اس وقت کرتے تو آپ کا ناطقہ بند ہو سکتا تھا، اور دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں تھا. میرا خیال ہے کہ اس وقت کے معروضی صورتحال میں یہ فیصلہ بالکل درست تھا. ہاں، اس کی ایکسیکیوشن پہ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، اگر سیاسی جماعتیں ہوتی تو اس کی ایکسیکیوشن ضرور مختلف ہوتی، لیکن فیصلہ ان حالات کے مطابق درست تھا. اب آپ کا سوال کہ کیا سیاسی جماعتوں کا کوئی کردار ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے سیاسی جماعتوں نے خود اپنے لیے ایک کردار، ایک نیش ڈیولپ کرنی ہوتی ہے، لیکن ہماری سیاسی جماعتوں میں قومی سوچ کا فقدان ہے. اس وقت آپ کے تھنک ٹینکس، آپ کے ریسرچ سینٹرز، آپ کی جامعات
मुसलसल और मुतवातिर अफगान मसले पर बहस कर रही हैं। इस वक्त कहाँ सियासी जमातों के थिंक टैंक्स? आपको किसी भी सियासी जमात की तरफ से कोई पॉलिसी कोई स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलती। उसकी बुनियादी वजह यह है, अपोजिशन जमातें इस वक्त ये सोच रही हैं कि कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अफगानिस्तान के हवाले से कोई गलती करे और ये उस गलती पे प्रिवेल करके अपना एक सियासी एडवांटेज हासिल करें। तो ये हमारे यहाँ एक सियासी कल्चर है, लेकिन जब बात आ जाती है नेशनल इंटरेस्ट की, तो मेरा ख्याल है कि हमें इस रविश को तर्क करते हुए एक कौमी सोच को अपनाकर अफगानिस्तान के मामले को देखने की जरूरत है, क्योंकि अच्छा ये जो आपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग का कहा ना डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले मैं चाहूंगी इसमें ऐड कर दें। देखिए अभी अहमद जवाद साहब ने अफगान सफीर की जो दुख्तर है उनकी मुबैना अगवा के हवाले से प्रोपेगेंडा का लफ्ज इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हैं कि आधे कुछ कह रहे हैं, आधे कुछ कह रहे हैं, लेकिन बात यहाँ तक पहुंच चुकी, आई मीन दीज आर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कि अफगानिस्तान ने अपने पूरे सिफारती अमले को सफीर समेत वापस बुला लिया। मतलब इसमें भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल मुख्तलिफ मुतजाद बयान आ रहे हैं। शेख रशीद साहब कुछ कह रहे हैं, क्या इसी तरह से हैंडल की जाएंगी ये पॉलिसीज, और क्या वाज दिस राइट वे टू हैंडल दिस एंटायर एपिसोड? देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से तो कोई मुतजाद बयानात नहीं आए, अलबत्ता सिलसिला की तरफ से खासे मुतजाद बयानात सामने आए और उनकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। सिलसिला के वाक़े को आपको पूरे एक तनाजुर में देखना होगा कि पिछले दिनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हो क्या रहा है। एक तरफ अमरुल्लाह सालेह हैं जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया अफगान तालिबान को एयर सपोर्ट दे रही है। दूसरी तरफ अफगान सदर हैं अशरफ गनी जो खुद भी पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं अपनी नाकामियों का। ये वन साइडेड नैरेटिव है। जब हम बात करते हैं तालिबान की कामयाबियों की, कोई अफगान हुकूमत से ये पूछे कि तालिबान जंगजुओं की तादाद 1 लाख से ज्यादा नहीं है, जबकि अफगान नेशनल आर्मी की तादाद 2 लाख से ज्यादा है। पिछले 20 सालों में अमेरिका ने अरबों डॉलर लगाए अफगानिस्तान की फौज पर, इन्हें एक पूरी एयर फोर्स बना कर दी, इन्हें लेटेस्ट इक्विपमेंट लेकर दिया। आखिर कहाँ है वो इक्विपमेंट, कहाँ है वो ट्रेनिंग? वो 2 लाख अफगान नेशनल आर्मी के जो वो सोल्जर हैं, आखिर वो धड़ाधड़ अफगान तालिबान के सामने हथियार क्यों डाल रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली इस पर बात नहीं हो रही है। पाकिस्तान में भी एक सेगमेंट ऐसा है जो तालिबान की हर कामयाबी को वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली बात यह है कि पिछली 2 दहाइयों में अगर अफगान तालिबान अपना वजूद बरकरार रखने में कामयाब हुए और पिछले 3 महीनों में अगर उन्होंने एडवांसेस किए हैं, उसकी बुनियादी वजह एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली है और इन्होंने हमेशा पाकिस्तान को स्केपगोट किया है। सिलसिला का वाकया भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। पाकिस्तान के बयानात में कहीं भी तजाद नहीं है, अलबत्ता सिलसिला के बयानात में बहुत ज्यादा तजाद है। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ेंगी आप देख लेंगी कि किस तरह से में मौजूद दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज स्पॉइलर का काम कर रही हैं और सारे अफगान पीस प्रोसेस को स्टगल करने की कोशिश कर रही हैं। ओके डॉक्टर साहब, आपने देखे एक बड़ी अहम बात की, मैं इसी पर ब्रेक लूंगी, जिसमें अपने कौमी सोच के फुकदान का जो है जिक्र किया। आपने कहा कि सियासी जमातें जो है वो पॉइंट स्कोरिंग में लगी रहती है, लेकिन कहीं भी इस वक्त अगर पॉलिसी या इस वक्त अफगानिस्तान के मसले पर कोई बात हो रही है तो वो रिसर्च सेंटर्स में हो रही है, थिंक टैंक्स में हो रही है, बट सियासी जमातें जो है वो वेट कर रही हैं कि मौजूदा हुकूमत से गलती एक हो जिसके बाद वो उस पर कैच कर सके। यही कुछ अब अभी हम इलेक्शन कैंपेन जिसका मैंने जिक्र किया आजाद कश्मीर के हवाले से, उसमें भी हमें नजर आ रहा है। इस किस्म के बयान हैं, इतने इल्जाम हैं, जरा इस पर भी बात कर लेते हैं, बट राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक प्रोग्राम के इस आखिरी सेगमेंट में, क्योंकि बात हो रही है इस कौमी सोच की, बात हो रही है सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। पोलराइजेशन वो चीज है चीमा साहब जिससे पहले मईशत के हवाले से ये कहा जाता था कि इस सियासी पोलराइजेशन को हमें कम करना होगा, लेकिन आजाद कश्मीर में जिस किस्म की इलेक्शन कैंपेन हो रही है, मरियम नवाज साहिबा भी जो जलसे कर रही हैं माजरत के साथ, उसमें भी उनका निशाना इमरान खान है और इमरान खान से रिलेटेड भारत के साथ नथी करना, और यही हम देखते हैं उस साइड से भी यही होता है। क्या आपको लगता है कि यू नो दिस इज द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दैट विल एक्चुअली कॉज डैमेज टू पाकिस्तान? क्योंकि ये कह देना कि इनकी फेल्ड पॉलिसी की वजह से जो है वो भारत जो मकबूजा कश्मीर जो है वो मोदी को हमने गोद में डाल दिया,
اور اسی طرح اس اطراف سے جو ہے جو بیان آتے ہیں حکومت کی طرف سے کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ مودی کے یار ہے. ڈو یو ناٹ تھنک کہ اس قسم کے بیان سے دشمن کو ہی فائدہ ہوتا ہے؟ نادیہ آپ کی اجازت سے میں دو مختلف پوائنٹس ذرا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں آزاد کشمیر جی کی طرف آنے سے پہلے. ایک تو یہ کہ دیکھیں سوویت یونین کے خلاف ہم نے جو افغانوں کی مدد کی وہ امریکہ کے کہنے پہ نہیں، میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ امریکہ 2 سال بعد آیا مدد کے لیے. ہم نے تو پہلے ان کی مدد شروع کر دی تھی اور ہم نے افغانوں کی اپنے بھائیوں کی تحریک آزادی میں مدد کی حملہ آوروں کے خلاف. اب مشرف نے جو کیا، جس طرح ہمارے بھائی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جی اس وقت ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کسی اور مسلمان ملک نے اس کو اپوز نہیں کیا. تو میرا سوال یہ کہ کیا اور کسی مسلمان ملک نے سوائے پاکستان کے کیا افغانوں کے خلاف امریکیوں کو اڈے دیے؟ کیا افغانوں کے خلاف امریکیوں کی مدد کی؟ کسی نے نہیں مدد کی. ایران حالانکہ افغانوں کے ساتھ نہیں تھا، طالبان کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اس نے امریکہ کی مدد نہیں کی، ترکی نے مدد نہیں کی. ہم یہ کم از کم ہم اگر نادیہ میرا سوال یہ کہ ہم اگر افغانوں کی اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے تھے تو غیر جانبدار تو بہرحال رہ سکتے تھے. ہم نے یہ کہ ضرور امریکی حملہ آوروں کی مدد کرنی تھی جو بالآخر انہوں نے شکست کھا کے یہاں سے یہ ہے کہ رسوا ہو کے نکلنا تھا. بات یہ ہے، میں پھر کہوں گا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ طالبان جو افغانستان کے مستقبل کے حاکم ہیں ان کے ساتھ غلط فہمیاں دور کی جائے، ان کے ساتھ تعلقات کو اثر رو مستحکم کیا جائے. اب آئیں آزاد کشمیر کی طرف. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں نادیہ، پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ مریم نواز کے جلسوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یعنی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جلسے جو ہے وہ جلسیاں لگتی ہیں چھوٹی چھوٹی، مریم نواز کے جلسوں کے مقابلے میں عوام کی رائے، تمام تر سروے اور عوام کا جوش و خروش مریم نواز کے جلسوں میں. بات یہ ہے کہ اگر یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو کوئی مسلم لیگ نون کو آنے سے، اقتدار میں آنے سے نہیں روک سکتا. ہاں اگر یہ ہے کہ کوئی یہ الیکشن دھندلانے کے لیے کوئی نام نیاد کو دھند پڑ گئی، کوئی یہ ہے کہ کوئی اور کو طریقہ کار استعمال ہوا تو پھر یہ ہے کہ بدقسمتی ہوگی اس ملک کی، اور کشمیر کاز کے ساتھ بھی ہم بڑی زیادتی کریں گے اگر ہم یہاں بھی کوئی کٹ پتلی حکومت جو ہے انسٹال کرنے کی کوشش کریں گے تو. اچھا، اب کیونکہ میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا اور آپ نے اس چیز پر کامنٹ نہیں کیا، میں احمد جواد صاحب آپ سے چاہوں گی کہ آپ کامنٹ کریں کہ ہم اپنے اس الیکشنئرنگ میں ڈو یو ناٹ تھنک کہ سم ٹائمز وی میک اسٹیٹمنٹس جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں؟ مطلب کوئی بھی سیاسی جماعت ایسا نہیں کر سکتی کہ کشمیر کاز کو ہرٹ کرے، کوئی بھی سیاستدان یہ نہیں کر سکتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں بہت سارے جلسوں میں یہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جوش خطابت میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے؟ نادیہ ایک بریف کمنٹ میں کرنا چاہوں گا. جو ڈسکشن چل رہی تھی، خرم صاحب نے بات کی کہ 2001 میں جو معروضی حالات تھے ان کے تحت فیصلہ ہوا. اس ملک کی بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ دو ٹرمز جو ہیں، معروضی حالات اور وسیع تر مفادات، ان کے تحت بڑے فیصلے لیے گئے جس کا عوام کو نہیں پتا ہوتا تھا. کاش ہم یہ معروضی حالات اور یہ جو وسیع تر مفادات ہوتے ہیں اس میں جو ہے عوام کو بھی کانفیڈنس میں لیں. بدقسمتی سے ماضی میں ایسا نہیں ہو سکا. میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں کہ ٹرکی کے نیکسٹ ڈور سیریا میں جب 2 سپر پاورز امریکہ اور رشیا انٹر ہوئیں تو ٹرکی نہ امریکہ کا ایجنٹ بنا اور نہ رشیا کا ایجنٹ بنا. اس نے اپنے آپ کو محفوظ کیا، دہشت گردی کو روکا اور سیریا کے اندر جا کے دونوں سپر پاورز کی موجودگی میں اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کیا. اور اسی طرح 2001 میں جب معروضی حالات پاکستان کے لیے یہ تھے کہ امریکہ کا ایجنٹ بننا ہے، ایران نے اس آپشن کو نہیں لیا تو کیا ہوا. تو یہ ایک تھوڑی کلیریفیکیشن تھی. آزاد جموں کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے دیکھیں، اس کا مطلب احمد جواد صاحب ٹوڈے ایز یو نو بینگ پارٹ آف دی گورنمنٹ، اے سویلین گورنمنٹ، یو آر ویری کانفیڈنٹ کہ اب نہ تو کوئی معروضی حالات نہ کوئی وسیع تر مفاد جو ہے وہ آڑے آئیں گے. جس قسم کی پالیسی شیپ اپ ہو رہی ہے یہی پاکستان کے لیے بہترین ثابت ہوگی. اور یہ اس کا اظہار عمران خان بڑے کھلے انداز میں انہوں نے ماضی کی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے، یہ جو باتیں میں اس وقت کر رہا ہوں یہ پارلیمنٹ کے اندر عمران خان، یہ باتیں میں اسی چیز کو فالو کر رہا ہوں جو عمران خان نے کہی ہیں. اور وہ صرف اب نہیں کہہ رہے، وہ 2 دہائیوں سے یہ باتیں کر رہے ہیں. اور یہ وہی آئیڈیالوجی ہے جو وہ لے کے چلے تھے اور آج اس کا انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی ذکر کیا، انٹرنیشنل فورم سے بھی ذکر کیا، میڈیا میں بھی اس کا ذکر کیا. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اب ہمیں ریلائز کرنا چاہیے. صحیح. اب مجھے بتا دیجئے نا کہ جو آزاد کشمیر کے معاملات ہیں، جو اسرائیلی سافٹ ویئر کا بتایا گیا ہے کہ اس پہ
नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब पर जरा जासूसी की गई, इस पर भी जरा कमेंट कर दें। देखें नादिया, इसराइल हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, देखिए हर मुल्क ने अपने मफादात के लिए वो तमाम टेक्नोलॉजी, वो तमाम महारत इस्तेमाल करनी है जिसे वो अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर सकें। मुझे इसराइल के ऊपर कोई एतराज नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं या अमेरिका क्या कर रहा है। मुझे इस बात पे होना चाहिए कि मैंने अपने मुल्क को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना है, उसके बॉर्डर्स को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना है, उसकी साइबर स्पेस को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना है, अपनी पब्लिक की सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करना है। हमारा असल में फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि हमने अपनी मुल्क की सलामती, और उसका किसी एक दौर से ताल्लुक नहीं है कि अगर नवाज शरीफ के दौर में उसको इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ या माजी में किसी और हुकूमत ने उसको किसी और के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। हमें मुल्क की सलामती को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को तैयार करना चाहिए, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी और अपनी प्लानिंग के हवाले से, और इसके लिए अदारे मौजूद हैं और उनको ये काम जो है वो करना चाहिए, वो कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतर तरीके से करेंगे। Thank you so much. Just last 30 seconds comment from you, Dr. Khurram Iqbal, on this कि जो ये स्टोरी अनफोल्ड हो रही है रिगार्डिंग कि जासूसी के तौर पर इस्तेमाल किया गया, और नॉट ओनली इसमें जर्नलिस्ट की लिस्ट भी है, इसमें सियासतदानों की भी है, ऑपोजिशन की भी है। डॉक्टर खुर्रम, आप मुझे सुन सकते हैं? आई थिंक वी हैव लॉस्ट कनेक्शन विद डॉक्टर खुर्रम। बहरहाल ये स्टोरी भी बिल्कुल उसी विकीलीक्स की तरह से सामने आ रही है, आगे आगे देखना है क्या होता है। लेकिन जहां तक अफगानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से मेरे तीनों मेहमानों का कहना था, एक बड़ी इंतहाई, क्योंकि ये अहम मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि इस वक्त की जो पॉलिसी है वो इंतहाई जरूरी और बहुत ही देखभाल के बनाई गई है, और ये पॉलिसी माजी की पॉलिसियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसमें वसीतर मफाद को जो है वो बेस बनाया गया, मौरूजी हालात को बेस बनाया गया। लेकिन आज की जो पॉलिसी है वो सबको इल्म है, और जो कुछ भी अब हम कर रहे हैं वो हमने बता दिया है कि हम किसी का एजेंडा फॉरवर्ड नहीं करेंगे, किसी की जंग नहीं लड़ेंगे, और हम पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ, अलबत्ता जो इस वक्त सारे मामलात अफगानिस्तान के साथ हैं, जिसमें बहुत सारी मैं कहूँगी कि आपस में जो एक दूसरे के खिलाफ या जो मिसपरसेप्शन है उसकी क्लैरिटी की इंतहाई जरूरत है। ये निसार चीमा साहब का कहना है कि हमें सबसे बात करनी चाहिए है, और क्योंकि अफगानिस्तान हमारा वो मुल्क है जो कि न सिर्फ हमारा नेबर है बल्कि हमने हमेशा उनको केटर भी किया, हम उन्हें भाई भी समझते हैं, और हम ये चाहते हैं कि मिलकर कोऑपरेट कर इस पूरे खत्ते में अमन लाने की कोशिश की जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।